جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کین آئی ہیو این آٹوگراف، کین آئی ہیو اے سیلفی۔ فرشتے ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس آنا چاہیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ایک بار پھر رمضان کے حوالے سے ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم کبھی کبھار اپنی لائفز میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ what a beautiful religion it is کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں، اور وہ جو یاد دہانی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا چاہیں کہ واٹ از آر پرپز آف لائف، تو ہو سکتا ہے کہ کام میں ہم اتنا بیزی ہوں کبھی کبھار، یہ جو ہمارا پرپز ہے ہم اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا۔ سو دس از آر پرپز کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ اور رمضان کا مہینہ بار بار ہمیں یاد کرواتا ہے۔ ایک ایگزامپل سے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیٹس سے ایک بندہ روزے سے ہے اور وہ کسی نان مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ آف فرام ہز ہاؤس۔ اب اس کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کافی شاپ میں رکتا ہے اور وہاں سے کافی پی کے وہ آگے چلا جاتا ہے اپنے کام کی طرف۔ ناؤ دس گائے از فاسٹنگ بٹ ہی forgot the fact that he is fasting۔ اب یہ جا رہا ہے، کافی شاپ کے باہر آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ کافی پی رہے ہیں، some non-Muslims are there and they are drinking coffee، لیکن اس کو یاد آ جاتا ہے اوہو میں تو روزے سے ہوں، تو یہ اسی وقت یو ٹرن لیتا ہے اور پھر اپنے آفس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے ایکشن سے یہ شو کروا رہا ہے it's not about me anymore، it's not about my desire، it's about اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور آج ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، it's all about me myself and I، کہ مجھے میرے رائٹس ملنے چاہیے، مجھے سکون ملنا چاہیے، مجھے راحت ملنی چاہیے، لوگ میرا خیال کریں۔ اور رمضان کا مہینہ یہ یاد کرواتا ہے اے میرے بندے it's not about you، it's about اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی ایسے گزاریں کہ ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی، we have to follow what اللہ سبحانہ و تعالی has told us to do، اور جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ So it's a beautiful reminder from اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس ریمائنڈر سے ہمارے رب کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اگر تم ایمان لے کے آتے ہو اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ So this is point number one, that Allah subhanahu wa ta'ala reminds us every Ramadan کہ اے میرے بندے تو نے میری بات سننی ہے، تو نے اللہ کا کہا ماننا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ It's about ریڈسکورنگ یور پرپز، کہ جو ہمارا پرپز ہے جو شاید ہم بیزی اسکیجول کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، الحمدللہ ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 2، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، بٹ دیر آر ڈفرنٹ لیولز۔ اور کارپوریٹ مینجمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اف یو کانٹ میجر سم تھنگ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو امپروو اٹ۔ جب آپ کسی چیز کو میجر کر ہی نہیں سکتے تو کیسے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، وہ ابھی کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ
دی ٹیئر 2 تقوی، یہ لیول 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جلدی میں چاؤ جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اور یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ آگے ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ سلپ کرتے ہیں، جب اپنے ایموشنز کے بہاؤ میں آ کے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور لفظ جو استعمال کیا گیا ہے فاحشہ، ان عربک لینگویج فاحشہ از دا میجر سن، گناہ کبیرہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ تو جب ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے او ظلموا انفسہم، یا یہ مائنر سنز کمٹ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور اس کو انپیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ متقین آر ناٹ سپر ہیومنز، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، بٹ دا ڈفرنس از whenever they commit sins they rise up, whenever they slip they stand up، یہ ہار نہیں مان جاتے، یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا فعلوا، جب ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، میننگ یہ ان کی ہیبٹ نہیں ہے، دیز پیپل آر ناٹ ہیبیچول سینرز، یہ بار بار گناہ نہیں کرتے، ہاں کبھی کبھار جب گناہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے لیول 2 متقین کی بات کر لی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت عرصے سے ایک ہی گناہ میں انوالوڈ ہے اور اس سے وہ گناہ نہیں چھوڑا جا رہا، اور یہ نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے، اس کی 5 وقت کی نماز بھی انٹیکٹ نہیں ہے، یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، تو جان لیں یہ اس لیول 2 سے بھی نیچے ہے۔ دس پرسن ہیز اے وونڈ ان ہز اسپرچول ہارٹ، اس کے دل پر بلیک ڈاٹس لگ چکے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جو بلیک ڈاٹس ہیں ان کو ریموو کرے، ان سے اپنی جان چھڑائے تاکہ وہ متقین کے رینک میں آ سکے۔ Now we'll talk about the tier 1 متقین، the elite class of متقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، these are beautiful people۔ یہ وہ متقین ہیں جب شیطان ان کو چھوتا ہے، تذکروا، ان کو یاد آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اس آیت کو بھی تھوڑا سا ہم انپیک کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے لیسن ڈرا کر سکیں۔ I want you to focus on مس۔ مس کا مطلب ہوتا ہے to touch، جیسے ہم وضو کے وقت مسح کرتے ہیں، اور طائف کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ طواف کرتا ہے کعبہ کا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تیز سپیڈ ہونی چاہیے، you don't have to be slow at that time۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ شیطان ان کو سلائٹلی ٹچ کرتا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں is talking about the minor sins۔ شیطان جب ان سے گناہ صغیرہ کرواتا ہے، تذکروا، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، ان کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو مرنا بھی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے، I have to stand before Allah۔ یہ دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، مبصرون کا مطلب ہے it's basically a noun which means is this is their behavior, this is their habit، یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے امیزنگ لوگ ہیں کہ شیطان ان سے ایکچولی ڈرتا ہے، شیطان ان کے پاس نہیں آتا، کیونکہ یہ شیطان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں۔ Because whenever they commit sin, and we're talking about minor sins here، یہ اس کو وائپ آف کرنے کے لیے 10 نیکیاں کر لیتے ہیں۔ جب ان سے گناہ صغیرہ ہو جائے یہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں نفلی اور کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو شیطان سوچنے لگ پڑتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ دین سے دور ہو، نیکیوں سے دور ہو، یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سو شیطان stays away from these people
فار دا ریسٹ آف 11 months شیطان ان سے ڈرتا ہے. اور عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ آپ آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایہن یبن خطاب ما لقیک الشیطان فی فج سلک فجا غیر فجک. ایہن کا مطلب ہے واو اور ہاؤ انکریڈیبل یو آر. عمر تم کیا کرتے ہو، جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سو اٹس این اپرچونٹی فار پیپل لائک می کہ اس مہینے میں ہم وہ تقوی بلڈ کر سکیں، اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکیں. اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ یا بندہ شیطان کو عذاب دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، یا شیطان بندے کو عذاب دیتا ہے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا کے. سو اٹس اباؤٹ ٹائم وی equip ourselves with تقوی. تو سب سے بہترین ویپن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تقوی کا ویپن ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ آیات ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسا دشمن ہے جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. شیطان کی آپ کے ساتھ دشمنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے وقت شیطان نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ آپ دیکھیے گا کہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں گا اور ان کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کے جانے کی پوری کوشش کروں گا. You and شیطان are having a battle till death، کہ وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں چلے جاتے. یہاں تک کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے you must have observed that child cries، وہ بچہ روتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو شیطان پنچ کرتا ہے، وہ اس کو پنچ کرتا ہے اس کے سٹمک میں، جس کی وجہ سے اس کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. that is the reason the child cries. تو یہاں سے دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے and he is against that person up till the death of that individual. تو سب سے بہترین ہتھیار جو آپ یوز کر سکتے ہیں شیطان کے خلاف وہ تقوی کا ہتھیار ہے. So we'll move on to point number 2. رمضان کا مہینہ روح کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو the person is feeding his body، لنچ، برنچ، بریک فاسٹ، ڈنر، اسنیکنگ، اس سے باڈی تو اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم روح ڈپرائیو رہتی ہے، روح کو اس کی غذا نہیں مل پاتی. روح کی غذا تقوی ہے، روح کی غذا نیک اعمال ہیں. اور جب بندہ بھوک برداشت کرتا ہے یا اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقوی کی جو ایوینیوز ہیں وہ کھول دیتے ہیں. دس پرسن سیز نیو ہورائزنز. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایرق القلب مع الشبع، کہ کیا دل سافٹ اور نرم پڑ سکتا ہے جب بندے کا پیٹ بھرا ہو؟ تو امام احمد کہتے ہیں لا ارا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہمارے دین کا بھی مزاج ہے کہ ایمان والے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جب بندے کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کی جو باقی کارنل ڈیزائرز ہیں وہ زیادہ ریج کرتی ہیں اور پھر وہ زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جو بندہ روزے سے ہے، ابھی مغرب میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور اس کی نماز میں کیا کیفیت ہوتی ہے، تقوی کا لیول کہاں پہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی یہ افطار کرتا ہے، پیٹ جب اس کا بھر جاتا ہے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس بندے کے لیے تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سو دس از دا کلیئر ڈفرنس کہ جب بندے کا پیٹ خالی ہو تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ تقوی میں آگے بڑھے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی روح کو غذا دے رہا ہوتا ہے. اور اگر بندہ اپنی روح کو یہ غذا نہ دے تو اس کی روح مر بھی سکتی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب کمثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا، their similitude is of a dead and the living، کہ ایک شخص مردہ ہے اور دوسرا زندہ ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم تقوی کو ہم ایکسپیرینس کریں، اپنے ایکشنز میں ہم زیادہ سے زیادہ عمل میں اپنے آپ کو بڑھائیں۔ لیٹس موو آن ٹو پوائنٹ نمبر 3، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر، علم سیکھنے سے آتا ہے اور صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو سٹیٹمنٹ فرمائی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو ڈاؤٹ ہو کہ علم سیکھنے سے آتا ہے؟ We don't have any doubt because we know when a person doesn't know about anything, he learns it۔ جیسے کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ مام ڈیڈ مجھے اسکول نہیں جانا کیونکہ انگلش بہت مشکل سبجیکٹ ہے، مجھے ABC نہیں آتی، تو اس کے پیرنٹس اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گھر میں بیٹھو، there is no need for you to go to school۔ They don't say that۔ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ایک ہفتے بعد آ جائے گی، ایک مہینے بعد آ جائے گی، جسٹ کیپ آن لرننگ۔ اور جب بندہ کانسٹنٹلی لرن کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لائک وائز بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اے میرے امتیو، جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، لائک وائز صبر پریکٹس کرنے سے آ جاتا ہے۔ کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، ہمارا یہی بیہیویئر ہے، آئی ایم اے شارٹ ٹیمپرڈ پرسن، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اب میں چینج نہیں ہو سکتا، دس از مائی پرسنالٹی۔ ویل گیس واٹ، آور پروفٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم یو کین چینج یور بیڈ ہیبٹ، یو کین بیکم اے بیٹر پرسن، فار دیٹ یو شوڈ ہیو اے کانشیس مائنڈ۔ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیٹس سے ایک بیٹا ہے، وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے فادر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ اس کے والد نے کوئی ایسی بات کی جو کہ غیر مناسب ہے، اینڈ اٹس ویری مچ پاسبل۔ اور یہ بات آپ جان لیں، دس میسج از فار آل دا ینگسٹرز، فار آل دا چلڈرن، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں خلقت میں کم کر دیتے ہیں۔ کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اس کو شاید صحیح سنائی نہیں دیتا، لائک وائز اس کا مینٹل لیول بھی ڈکلائن کرتا ہے، اٹس نیچرل۔ اسی لیے کسی بھی بیٹے کو یا بیٹی کو، کسی بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اور جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب لیٹس سے آپ کے فادر نے ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ کر دی، اٹس ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ٹیل یور فادر کہ ڈیڈ آپ نے ابھی تو بات کی ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تھنگس آف دیٹ سارٹ، نہیں، یہ آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے۔ لیٹس سے اس سے یہ غلطی ہو گئی، اگر یہ کانشیس مائنڈ رکھتا ہے، اگر یہ واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو فوراً ہی یہ ریگریٹ فیل کرے گا جو میں نے کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، اس کے اندر نا ریمورس فیلنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ اس سے وہی غلطی کمٹ ہو، اور کہنے کے بعد اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب اگر یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اپنی لائف گزارتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن بھی کوئی تو میمہ ہو جائے پیرنٹس کے ساتھ، اب جب کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، if he is responsible، اور اگر یہ مائنڈفل ہے تو یہ رک جائے گا، اپنے آپ کو روک لے گا کہ no, this time I won't slip، اس بار میں اپنے پیرنٹس
کے سامنے مس بیہیو نہیں کروں گا. سو اٹ مینز از کہ جب بندہ کانشیسلی ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں. اگر یہ بندہ واقعی اپنے ساتھ سنسیئر ہے اور یہ کانشیسلی اسٹیپس لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر صبر بھی آ جائے گا. سو فرام دس نریشن وی کم ٹو نو دیٹ پیشنس از دا مسل وچ ہیز ٹو بی گرون. آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اینڈ لائک وائز رمضان کا مہینہ آپ کے اخلاق کو بھی بہتر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ while you are fasting you are taking care of your tongue as well. آپ اپنی زبان کا خیال کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کا خیال کرتے ہو، meaning you are not hurting anyone. آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، you don't backbite، غیبت نہیں کرتے، بہتان نہیں باندھتے. you are taking care of your good traits. آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. لائک وائز آپ کسی کو فزیکلی ابیوز نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں ہو. تو رمضان کا مہینہ آپ کے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے. آن اے سائڈ نوٹ، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار سے بحث کرے یا لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، اور رک جائے. تو اس روزے دار کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس وقت یہ بھی کہہ دے کہ دیکھو بھی میں روزے سے ہوں، تمہیں میں رمضان کے بعد بتاتا ہوں کہ تمہارا میں کیا حال کرتا ہوں. نو، یو آر بینگ پیشنٹ ناٹ اونلی ان دا منتھ آف رمضان. اصل میں یہ تو آپ کا پریکٹس پیریڈ ہے. آپ نے جو اپنے اخلاق بلڈ کیے ہیں اس مہینے میں، اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے باقی 11 مہینے. سو دا منتھ آف رمضان، دس منتھ از بیسکلی ٹو ورک آن یور مینرزم. اپنے اخلاق کے اوپر، اپنے کیریکٹر کے اوپر بندہ کام کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا لاسٹ پورشن آف آور لیکچر ٹوڈے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ دوسروں سے نہ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے پروفیشنلی آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں when it comes to cars. ایک دوسرے کی گاڑی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے. So generally people compete with each other. اہل علم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزے دار ہوتے ہیں، اور یہ میسج ہے ہر سننے والے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس روزے داروں میں شامل کرنے کی کوشش کرے. We'll start from the basic. There is الصیام عن المفطرات. بندہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بندہ کھانے پینے کے پاس نہیں جاتا، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور نہ ہی کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے. There is no physical intimacy. تو ایسا کرنے سے اس نے روزہ تو رکھ لیا، ایک ٹک مارک تو لگ گیا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس روزہ رکھنے کا ثواب ملے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش. کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی 100% اٹینڈنس ہے، وہ پورا سال اسکول گیا اور اس کی اٹینڈنس فل ہے. کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ پاس ہو سکے گا؟ دی آنسر از نو. کیونکہ اٹینڈنس میں فل ہونا، پریزنٹ ہونا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ پاس بھی ہوگا، کیونکہ دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. لائک وائز قیامت کے دن اس بندے سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ رکھا یا نہیں. اس میں تو اس کو ٹک مارک مل گیا، لیکن قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے. دیر از اے کوسچن مارک.
اینڈ دیر از دا سیکنڈ لیول جو کہ بیسک سے تھوڑا سا اوپر ہے، اینڈ دیٹ از الصیام عن المحرمات، کہ وہ بندہ روزہ تو رکھتا ہے اور کبھی کبھار آ کے نا سوال کرتا ہے کہ اچھا میں جب یہ کام کروں گا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ کروں گا تو میرا روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا. ایسے لوگ نا بیسک لیول کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو شاید اس مائنڈ سیٹ سے روزہ رکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے، اور اس بار میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے 5 to 10 kg ضرور اپنا لوز کرنا ہے. سو دس از دا رائٹ ٹائم. تو ایسے بندوں کے لیے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو اجر ملے. اینڈ ناؤ ویل ٹاک اباؤٹ دی ایلیٹ کلاس آف دی پیپل آف فاسٹنگ. یہ وہ روزے دار ہیں، اور میں ایک اسٹیٹمنٹ کہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے روزے داروں میں شامل ہو سکیں. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نہ صرف ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان پہنچتا ہے، بلکہ یہ ہر اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ان چیزوں سے بھی دور ہوتے ہیں جن سے ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایفرٹ، ان کی ہر قسم کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے. دے آر موبلائزڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کا سونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا جاگنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا چلنا پھرنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر جانا، ایوری تھنگ از فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں. اور یہ سب سے ہائیسٹ اسٹیشن ہے، اور جو بندہ اس اسٹیشن پہ ہوتا ہے اب اس کا کمپٹیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اب اس کا کمپٹیشن فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کے نبی خود بھی جاگتے، وہ اپنی کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں. اور جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں کو نیند کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لائک وائز صبح یہ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایسا کرنے سے جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے، نہ سوتا ہے، اپنی نیند کو سیکریفائس کرتا ہے اور کھانا پینا اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، یہ بندہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ جیل میں ہے 10 سال کے لیے. 10 سال کے بعد جب وہ جیل سے باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے نہ شراب پی، نہ میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا. اس بندے کے پاس ایکچولی اپرچونٹی تھی ہی نہیں، وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا. بات تو تب ہے کہ جب بندے کے پاس اپرچونٹی ہو گناہ کرنے کی اور وہ اپنی ڈیزائرز اور اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرے. اور جب فرشتوں کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. یہ انسان ہے جس کے اندر ڈیزائرز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ پھر بھی اپنے ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ شخص فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے سورہ بینہ میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے یہ خلقت میں سب سے بڑھ کر ہیں، یہ سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں.
اور ابو ہریرہ اس حوالے سے فرماتے ہیں خیر من الملائکہ، یہ لوگ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، سورہ رات کے الفاظ ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کین آئی ہیو این آٹوگراف، کین آئی ہیو اے سیلفی۔ فرشتے ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس آنا چاہیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلامتی ہو۔ وائی؟ بما صبرتم، کیونکہ آپ اس دنیا میں صبر کرتے تھے۔ کیونکہ صبر وہ شے ہے جو کبھی فرشتوں نے ایکسپیرینس نہیں کی، فرشتوں کو نہیں پتہ کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اینڈ دی اینجلز ول ایڈمائر دیز پیپل۔ یہ لوگ فرشتوں کے لیے سیلیبریٹی ہیں اور فرشتے ان کو ایڈمائر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے رینکس میں شامل فرمائے، ہمیں بھی ایسے روزے داروں میں شامل فرمائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک کوٹ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تو روزے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے کہ تو کوئی گناہ نہ کرے، کسی بھی گناہ کی طرف نہ جائے، نہ تو جھوٹ بولے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن جب تو روزے سے ہو اور ایسا دن جب تو روزے سے نہ ہو، یہ دونوں دن برابر ہوں۔ There should be some ڈفرنس نظر آنا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرے، اور جب کوئی بندہ اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور لاسٹلی بیفور وی کنکلوڈ، اب ہم دو بندوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اس مہینے میں عبادات میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام میں قرآن مجید سنتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان میں بڑھ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی ٹانگوں کی، اپنے پرائیویٹس کی، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ اور دوسری سائیڈ میں بندہ اس مہینے کو تو اس نے پایا، لیکن شاید اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے فٹ بال کھیلا، راتوں کو ٹائم ویسٹ کیا، اس نے گوسپس میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا، تو کیا یہ دونوں بندے برابر ہیں؟ اب یہ بندہ جب رمضان کے مہینے سے باہر نکلے گا تو دس پرسن انشاءاللہ ول ہیو تقوی، اس کا ایمان فل بوسٹ ہوگا، جو کہ اس کو باقی 11 مہینے بھی ہیلپ کرے گا، اور اس بندے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی مگر اس کے کہ اس کو 11 مہینے مزید ویٹ کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ رمضان، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو 11 مہینے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔